جب بھی ہم کوئی اچھا کام کرتے ہیں، کوئی چھوٹا ہدف یا بڑا ہدف بھی ہم اچیو کرتے ہیں تو ہماری باڈی میں ڈوپامائن ریلیز ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور وہ ڈوپامائن ایکچولی آگے بھی ہمیں بڑھنے میں مدد دیتا ہے۔ مختلف قسم کی ایکسرسائزز آپ کر سکتے ہیں اپنے مائنڈ میں کیمیکلز ریلیز کرنے کے لیے اور الٹیمیٹلی اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے، ٹھیک ہے؟ اور وہ کیمیکلز مختلف ایکسرسائزز ہیں، مراقبہ ہے، میڈیٹیشن۔ اب ہوتا ہے میڈیٹیشن سے جب آپ کرتے ہیں 65% ڈوپامائن ریلیز ہوتا ہے آپ کی باڈی میں۔ یو شوڈ بی دا بیسٹ ورژن آف یور سیلف۔ آپ کسی اور کا ٹوٹا ہوا عکس بننے کی کوشش نہ کریں۔ ہم سب ایک دوسرے کے لیے آئینہ ہے، کسی کا بھی ٹوٹا ہوا عکس بننے کی کوشش نہ کریں۔ میں ہوں شاہد آفریدی، آپ میرا چینل دیکھ رہے ہیں پاور ٹاکس، جہاں پہ بات ہوگی گروتھ کی، ڈیولپمنٹ کی، ذہن کی وسعت کی، آگے بڑھنے کی۔ دیکھیے، ہمیں ایک اسٹڈی کے مطابق تقریباً 37% لوگ، 37% لوگ وہ ناخوش ہیں، خوش نہیں ہیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہر 3 میں سے ایک شخص ناخوش ہے۔ کہیں آپ تو نہیں ان 3 میں سے ایک شخص؟ یہ سوچنے کی ضرورت ہے ہم سب کو، کیونکہ ہم سب بعض اوقات اپنے سب کانشیس مائنڈ میں ایک منفی خیال کے ساتھ پوری زندگی گزار دیتے ہیں۔ وہ ایک انسرٹینٹی بھی ہو سکتی ہے، یعنی غیر یقینی، شک کا جذبہ بھی ہو سکتا ہے، یا خوف کا جذبہ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ تینوں ایک دوسرے کے ساتھ ریلیٹڈ ہے۔ یہ ایک ڈینجرس ٹرائیو ہے۔ ہم اس کے ساتھ پوری زندگی گزار لیتے ہیں، اور وہ ہوتا ہے ایک قسم کا اسٹیٹ آف ڈینائل ہی ہے۔ ہم ایکسیپٹ نہیں کرتے، ہم اپنے آپ کے ساتھ بھی وہ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ حقیقت ہوتا ہے۔ تو اس لیے ایک کریٹیکل سیلف انٹروسپیکشن، ایک کریٹیکل، ایک انتہائی تنقیدی اپنا جائزہ لینا ضروری ہے، اپنی ذات کے ساتھ سچ بولنا ضروری ہے۔ اچھا، بہتری کیسے لا سکتے ہیں اندر؟ وہ اپنے مائنڈ میں وہ کیمیکل ریلیز کر کے۔ وہ کون کون سے کیمیکلز ہیں جو ریلیٹڈ ہیں ہماری گروتھ کے ساتھ؟ مثال کے طور سے اس میں سب سے جو بڑا ہے وہ ڈوپامائن ہے۔ ڈوپامائن ایک ایسے کیمیکلز ہے جو ریلیز ہوتا ہے ہماری باڈی میں، جو کہ پلیجر کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، جو ہماری موٹیویشن یا کانفیڈنس کے ساتھ بھی اس کا ایک ریلیشن ہوتا ہے۔ جب بھی ہم کوئی اچھا کام کرتے ہیں، کوئی چھوٹا ہدف یا بڑا ہدف بھی ہم اچیو کرتے ہیں تو ہماری باڈی میں ڈوپامائن ریلیز ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور وہ ڈوپامائن ایکچولی آگے بھی ہمیں بڑھنے میں مدد دیتا ہے، ہمیں انرجائز کرتا ہے، کانفیڈنس دیتا ہے that you are smart enough, you are qualified enough، آپ کر سکتے ہو کام، بیکاز آپ نے ابھی کیا ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے آپ کو آہستہ آہستہ کانگریچولیٹ کرتے رہیں، اپنا حوصلہ افزائی کرتے رہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ ایک ہول لاٹ آف میکینک پروسیس آپ کی باڈی میں بننا شروع ہوتا ہے، بلڈ ہونا شروع ہوتا ہے۔ اٹ لیڈس ٹو دی کریشن آف نیورونز۔ یہ آپ کی باڈی میں نیورونز کی تخلیق کا ایک ایسا میکینیکل عمل شروع ہو جاتا ہے جو کہ آپ کی صحت کے لیے بھی زبردست ہے، جسمانی صحت کے لیے، آپ کی ذہنی صحت کے لیے، اور آپ کی آؤٹر لک کے لیے۔ دنیا بھی آپ کو ایک نئی طریقے سے ٹریٹ کرنا شروع کر دیتی ہے۔ پھر دوسرا ایک کیمیکل ہے آکسیٹوسن۔ وہ ایک ایسا کیمیکل ہے جو کہ باڈی میں ریلیز ہوتا ہے۔ اس کا ریلیشن شپ کیا ہے؟ ہماری ٹرسٹ یا ایک ہمارے لوگوں کے ساتھ معاملات ہیں، اس کے متعلقہ ہے کہ ہم وہ کیسے ڈیولپ کرتے ہیں۔ پھر تیسرا ہے سیروٹونن۔ یہ ایک ایسا کیمیکل ہے جو کہ ہمارے اندر خود انحصاری پیدا کرتا ہے۔ ہماری گریٹیچیوڈ کا جو ایک عمل ہے وہ لیڈ کرتا ہے سیروٹونن کا بننا ہمارے جسم میں۔ تو یہ ایک لوگوں کے ساتھ زبردست تعلق، خود انحصاری، کانفیڈنس، ٹھیک ہے، اور وہ والے کیمیکلز ریلیز کرتا ہے۔ تو اگر ہم اپنے آپ پہ تنقیدی لیکن ایک مثبت تنقیدی جائزہ لیں، اپنے آپ کے اندر بہتری لانے کی کوشش کریں، تو آپ یقین کیجئے اس کے فینومینل اثرات ہوتے ہیں۔ بعض لوگوں کی ہم میں سے کیوں نہیں ڈیولپ کر پاتے ایسے کیمیکلز؟ کیونکہ ان کی بچپن سے کچھ خاص عادات ہوتی ہیں، اور وہ عادات یہ ہوتی ہے کہ وہ رد عمل دیتے ہیں ہر چیز پہ۔ وہ بچپنا ہم لوگوں کا جاتا نہیں ہے۔ ہر چیز پہ رد عمل دینے کی وجہ سے ہم اپنے آپ پہ اختیار کھو دیتے ہیں۔ ہم اپنی تخلیق کا عمل دوسروں کے ہاتھ میں، اپنی تخلیق کا اختیار دوسروں کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں۔ وہ ہماری تخلیق کرتے ہیں، بیکاز وہ چاہتے ہیں خاص طریقے سے رد عمل دیں،
تو وہ ہم ایک ایکشن کرتے ہیں اور کورسپونڈنگلی ہم ہر وقت ایک ری ایکٹیو موڈ میں رہتے ہیں، جیسے کہ باقی لوگ ہم سے توقع کرتے ہیں۔ سو آپ اپنے اندر تبدیلی لانے کی تحریک خود پیدا کر سکتے ہیں، آپ ہی اس کے موجد ہیں، اور یہ جو ماخذ ہے یہ بھی آپ کے اندر سے ہی ہے کہ آپ کے اپنے اندر تحریک لائیں اور اپنے اندر بہتری لائیں۔ اپنی جذبات کی ترجمانی صرف اور صرف یہ عہد کریں کہ میں کروں گا، میں اپنی جذبات کی ترجمانی کا اختیار ہرگز کسی اور کو نہیں دوں گا، یہ اختیار صرف اور صرف میرا ہے، اور میری تھاٹس اور میری سوچ پہ یہ منحصر ہے۔ میں کیسے دیکھتا ہوں چیزوں کو، میں کیسے سمجھتا ہوں، دماغ کے کیمیکلز کو ایکٹیویٹ کرنے کے لیے میرا ہی اختیار ہوگا، اور یہی میری ایک کورسپونڈنگ گروتھ ڈیولپ کرے گی۔ مختلف قسم کی ایکسرسائزز آپ کر سکتے ہیں اپنے مائنڈ میں کیمیکلز ریلیز کرنے کے لیے، اور الٹیمیٹلی اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے، ٹھیک ہے؟ اور وہ کیمیکلز مختلف ایکسرسائزز ہیں، مراقبہ ہے، میڈیٹیشن۔ اب ہوتا ہے میڈیٹیشن سے جب آپ کرتے ہیں 65% ڈوپامائن ریلیز ہوتا ہے آپ کے باڈی میں، آپ کے مائنڈ میں، جو کہ آپ کی پلیجر ہے، جو آپ کو موٹیویٹ کرتا ہے، زندگی میں خوش رکھتا ہے۔ آپ اس کے علاوہ خوراک زبردست کر سکتے ہیں، آڑو، مچھلی، انڈے اور پنیر، کیلا، کدو، اس طرح کی جتنی خوراک ہیں یہ ریلیٹڈ ٹو دی ریلیز آف سچ کیمیکلز ان آر باڈی، اور یہی ہماری گروتھ کے لیے فینومینل ہیں۔ یہ کامن نالج ہے، ایوری ون نوز اباؤٹ دس، لیکن ہم لوگ نہیں کرتے، ہم ایکسرسائزز نہیں کرتے۔ ہم ویکینڈ واریئرز بن جائیں گے، ویکینڈ پہ ایک دم بہت زیادہ کام کر کے ہم پورا ہفتہ پھر خوش رہیں گے کچھ بھی نہیں کیا۔ ایسے نہیں ہوتا، آپ کو ریگولر ایکسرسائزز پلان کرنی پڑیں گی تاکہ آپ اپنے اندر وہ کیمیکل ریلیز کریں۔ اس کے علاوہ آپ ٹھنڈا شاور لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ ڈارک چاکلیٹ ہیں، یہ سب دیز آر ریلیٹڈ ٹو دی ریلیز آف دوز کیمیکلز ان آر باڈی۔ اور آپ اس کے علاوہ کوئی بھی تخلیقی کام کر سکتے ہیں، کسی بھی قسم کا کریٹو کام کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ موسیقی، آپ کوئی آرٹ، پینٹنگ، کسی بھی قسم کا، اگر کچھ نہ بھی ہو تو آپ ایک تخیلاتی پروسیس اپنے مائنڈ میں شروع کر سکتے ہیں۔ یو کین اگنائٹ این امیجنیٹو پروسیس اے مائنڈ، وہ اس کا ہو سکتا ہے حقیقت سے تعلق نہ ہو، لیکن اگر ایک مائنڈ میں آپ نے ایک سٹوری تخلیق کی، پازیٹیو ہو آف کورس، نیگیٹو نہ ہو، ٹھیک ہے، وہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا، لیکن آپ کی باڈی میں ڈوپامائن ریلیز ہو رہا ہے، آپ کی باڈی میں آکسیٹوسن ریلیز ہو رہا ہے، سیروٹونن ریلیز ہو رہا ہے، کیمیکلز ریلیز ہو رہے ہیں، آپ دوسروں کے بارے میں اچھے تاثرات رکھ رہے ہیں، آپ کے ٹرسٹ ڈیولپ کر رہے ہیں لوگوں پہ، اپنے آپ پہ ٹرسٹ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ آکسیٹوسن ریلیز کر رہے ہیں۔ پھر ایٹ دی سیم ٹائم آپ اگر ان دا اسٹیٹ آف گریٹیچیوڈ ہیں، یو آر تھینکفل ٹو لارڈ آف دا ورلڈز، آپ اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہیں، آپ لوگوں کے شکر گزار ہیں، آپ اپنے انوائرمنٹ میں اپنے نیبرز کے تھینکفل ہیں، آپ اپنی فیملی کے، اپنے سبلنگس کے، یو آر جسٹ تھینکفل ٹو ایوری ون، یو آر تھینکفل ٹو یور سیلف، آپ انارمس سیروٹونن ریلیز کر رہے ہیں کیمیکلز اپنی باڈی میں۔ تو یہ کوئی بہت بھی بڑا کوئی انہونی قسم کی چیز نہیں ہے، آپ کو صرف ریفلیکشن کا ٹائم چاہیے، یو نیڈ ٹو ریفلیکٹ کہ آپ کیسے کر سکتے ہیں۔ دیکھیے، آپ کو یو شوڈ بی دا بیسٹ ورژن آف یور سیلف، آپ کسی اور کا ٹوٹا ہوا عکس بننے کی کوشش نہ کریں۔ ہم سب ایک دوسرے کے لیے آئینہ ہے، کسی کا بھی ٹوٹا ہوا عکس بننے کی کوشش نہ کریں، خود سے اپنی تخلیق کریں، خوش رہنے کی کوشش کریں۔ ویسے تو لیو ٹالسٹائی نے کہا تھا اف یو جسٹ وانٹ ٹو بی ہیپی جسٹ بی، یہ بھی ہے، کیونکہ یہ اس ذہن میں ایک تھاٹ امپلس جنریٹ کرنے والی بات ہے۔ تو پہلا عمل تو یہی ہے، لیکن اس کے بعد کچھ آپ کو سٹیپس لینے پڑیں گے، کچھ ایکشن لینے پڑیں گے، اور وہ خوشی ممکن ہوگی آپ کے مائنڈ میں کیمیکل ریلیز ہونے سے۔ سو لہٰذا there is a whole lot of science involved۔ یہ اپنے آپ کو خوش لوگوں میں شمار کرنے کے لیے، اچھے لوگوں میں جو زندگی بھرپور گزارتے ہیں، ایک تحریک سے زبردست متحرک رکھتے ہیں، جن کے اندر خدا گاہی ہے، اویئرنس ہے، خودی کا ایک تصور ان کے اندر اجاگر رہتا ہے، غیرت کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، عزت کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو کہ اپنے آپ پہ متوجہ ہوتے ہیں، اپنی تخلیق خود کرتے ہیں،
وہ اپنے جذبات کی ترجمانی کا اختیار اپنے پاس رکھتے ہیں، دوسروں سے وہ اختیار واپس لے لیتے ہیں۔ اگر میں نے زندگی میں کچھ عرصے لوگوں کو اختیار دیا کہ وہ میری ترجمانی کریں گے، میں کیسا دکھتا ہوں، میں کیسا خوش نظر آنا چاہیے، وہ اختیار میں آج واپس لیتا ہوں سب سے، میرے پاس رہے گا وہ اختیار، اور وہ صرف اور صرف میرے پاس رہے گا۔ تو آپ یقین کیجیے، خوش ہونے سے، خوش رہنے سے اور خوش رکھنے سے ہمیں کوئی نہیں روک سکتا۔ تو میں امید رکھتا ہوں کہ یہ ڈسکشن ہیلپ فل رہی ہوگی، یوزفل ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے۔ السلام علیکم۔